اصلاح بھی میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ واقعہ سنا کر فتح مکہ کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار نے اپنے گستاخوں کو معاف کر دیا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ گستاخ رسول کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بالکل غلط نتیجہ ہے۔ میں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں، جس کو بھی اتنا سی بھی توجہ ہوئی وہ سمجھ لے گا۔ کوئی مجھے ہرٹ کرے، مجھے تکلیف دے، میرے پاس اختیار ہے، میں کہوں کہ میں چاہوں تو بدلہ دوں، چاہے تو معاف کروں، مجھے شریعت نے اختیار دی۔ اگرچہ بدلہ لینے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، خود سے بدلہ نہیں لے سکتے، ظاہر عدالت میں جاؤں گا یا کسی اتھارٹی کے پاس جاؤں گا، مجھے یہ ہرٹ کیا اس شخص نے، مجھے تکلیف پہنچائی، میرا نقصان کیا، اور میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں اس سے معاف بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس ہے، یونس صاحب کے پاس نہیں ہوگا کہ جی جس نے عطاء الرحمان کو تکلیف پہنچائی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے؟ یا ان کو کوئی تکلیف پہنچائے، میں کہہ دوں جس نے یونس صاحب کو تکلیف پہنچائی میں اسے معاف کرتا ہوں، یار تکلیف جس کو پہنچی وہ معاف کرے، اس کے بعد اختیار ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری حیات میں آپ کے پاس اختیار تھا، جس سے چاہے بدلہ لیں، جس سے چاہے معاف کر دیں۔ تو آپ نے ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے دشمنوں کو معاف کیا، لیکن ایسے مواقع بھی موجود ہیں جب آپ نے بدلہ لیا یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے۔ 22 ایسی احادیث ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ خود حضور نے اپنے گستاخ کو قتل کرنے کا حکم دیا، بلکہ دور کیوں جائے، یہی فتح مکہ کے موقع پر ابن خطل وہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا تھا، معافی مانگنے بھی نہ آئے، تو دوسرا اس نے غلاف کعبہ لپیٹ لیا کہ میں حرم میں ہوں، اور حرم میں قتل و قتال منع ہے، حرم میں جنگ منع ہے، قتل کرنا منع ہے، اور اس نے غلاف کعبہ بھی اپنے اوپر ایسے لپیٹا ہوا ہے، معافی مانگنے بھی نہیں آیا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ ابن خطل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس طرح وہ تو لپٹا ہوا ہے خانہ کعبہ کے غلاف میں، حضور نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ اسے قتل کیا گیا کہاں پر؟ دروازہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا کر کے اسے قتل کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کیا وجہ، اس کا کیا گناہ تھا؟ گناہ یہ تھا کہ وہ شاعر تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل اشعار لکھتا تھا، رات کو سونے سے پہلے وہ شراب پیتا تھا، اس کی 2 کنیزیں تھیں، ان کو وہ تازہ اشعار گانے کا حکم دیتا تھا، بڑا مست ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سن کر۔ تو معلوم ہوا شرابیں پینا بھی مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ بھی پتہ چلا۔ اور اس طرح سے مطلب ہے یہ مجرے کرانا اور اس طرح گانے گوانا یہ بھی مسلمانوں کے کام، تو یہ وہ کافر کرتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل روز نئے اور تازہ شعر لکھتا تھا۔ اس کو قتل کروا کے یہ بتا دیا گیا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور اچھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور عقبہ میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اب اس کی ایک ایک جھلک سے جب بندہ مرتا ہے تو سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، کوئی درز آخری ہوتی ہے وہ بھی بند کر دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ہوا نہ جائے، کوئی روشنی نہ جائے، اوپر برو مٹی ڈال دیتے ہیں۔ سب چھوڑ گئے، جنہوں نے ساتھ مرنے جینے کے وعدے کیے تھے سب چھوڑ گئے، اور قبر میں تشریف لاتے ہیں میرے اور آپ کے آقا ہوگا۔ ہاں جی، وہ تشریف لاتے ہیں کہ میرا امتی تنہا ہے، گھبرا گیا ہوگا، حضور تشریف لاتے ہیں۔ اور محبت والوں نے کیا پروگرام بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں میں تو پائے نہ سے، اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، میں تو مرا اس لیے ہوں کہ مرنے پر حضور کا نظارہ ہوگا۔ ہاں جی، کبھی آپ نے سوچا کہ اولیاء اور علماء اور بامر الفاظ کے سوا باقی تو سب مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں، ان کے اجساد محفوظ، تو نیا کفن کیوں پہناتے ہیں؟ کفناتے کیوں ہیں؟ نیا کفن پہنایا ہے، نہلایا اسے، پاک صاف کر کے کندھوں پہ اٹھا کے پورے پروٹوکول سے لے کے گئے، کیوں؟ کہنے والے کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ سرکار کی آمد ہونی ہے تو وضو اور غسل کی حالت میں حضور پر نگاہ پڑے، نظر بالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، کہ لحد کے مسافر اس لیے نہاتے اور نئے کپڑے پہنتے کہ سرکار کا نظارہ ہونا ہے۔ ان کی طرف اشارہ کر کے سوال ہوگا کہ زندگی میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا،
تھا، یہ نہیں کیا کہتا ہے، دیکھ کر تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ کون ہے. کہا نہیں، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے شفیع و حاکم و مختار ان کو مان دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو. اب حشر کا بھی صرف ایک نقشہ، کبھی تفصیل کریں گے. حدیث ہے فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، حدیث ہے کہ انبیاء کے لیے میدان قیامت میں ممبر بچھا دیے جائیں گے کہ ان پہ تشریف فرما. ظاہر ہے ان کی شان بڑی ہے، ممبروں پہ تشریف رکھیں تو سب انبیاء ممبروں پر بیٹھ جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں سب نبی ممبروں پر جلوہ فرما ہو جائیں گے لیکن میں نہیں بیٹھوں گا. مجھے جبریل امین علیہ السلام آ کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ نبیوں کے لیے ممبر لگے ہوئے ہیں تو آپ کیوں نہیں تشریف فرما ہوتے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں ممبر پر بیٹھ جاؤں تو میری امت کو دوزخ میں بھیج دیا جائے، اس وجہ سے مجھے فکر ہے، اس لیے میں ممبر پر نہیں بیٹھ رہا. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سگر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے کہ ایسی رحمت ہے، ایسی محبت ہے، ایسی عنایت ہے، ایسی شفقت ہے کہ نبی سارے ممبروں پر بیٹھ گئے. آمنہ کا لال ممبر پر نہیں بیٹھے گا کہ کہیں میں ممبر پر بیٹھا رہ جاؤں اور میری امت دوزخ میں نہ کہیں بھیج دی جائے. یہ سرکار کی شان رحمت ہے. تو ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کے دامن سے وابستہ ہوں، ان کی سنت پہ عمل کریں، ان کی شریعت کو پرائرٹی دیں، ان سے محبت کا رشتہ قائم کریں جنہوں نے دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے، دوزخ سے بھی بچانا ہے، جنت میں بھی لے جانا ہے. ایسے آقا سے محبت کا رشتہ استوار کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سرکار کی شان رحمت سے مستفید ہونے والوں میں ہمارا بھی شمار کرے.